علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید فیاض حسین یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مولانا سید علی حیدر عابدی صاحب، جو یو پی سہارنپور سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ پروگرام جو نشر کیا جا رہا ہے وہ ہے ولادت باعثادت 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. سلسلے میں نشر کیا جا رہا ہے. آپ تمام ناظرین سے میں دستبستہ بارہا معروضہ کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا اور ڈائریکٹر سعادت علی خان اور خادم کی توفیقات میں اضافہ فرما اور اس خدمت کو قبول فرما. میں قبلہ کعبہ کا ممنون و مشکور ہوں جو انہوں نے ہمارے لیے یہ وقت نکالا اور آپ تمام کے سامنے حاضر ہیں. میں معروضہ کرتا ہوں کہ ناظرین سے آپ بعنوان ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں تقریر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم. یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل جس کی ذریعے سے میں آپ حضرات سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل یہ ہے کہ جو حضرات بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ باقاعدہ اس کے ناظرین میں شامل رہیں، اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ اس کے سبسکرائبر بنیں. اور یہ ایک بڑی مخلصانہ کوشش ہے کہ جو بے لوس، اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بظاہر دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اخروی فائدے انشاءاللہ اللہ اور اہل بیت کی جانب سے ان کو میسر آئیں گے. لیکن بظاہر ان لوگوں کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف خدمت قوم کا جذبہ ہے. یہ پوری قوم کی خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہیں. ان کی طرف سے یہ تعاون کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر ولادت اور شہادت یا کوئی بھی غم اہل بیت یا اہل بیت کی خوشی کا موقع ہے تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ حضرات سے اپیل ہے کہ آپ بھی ان کی اسی طرح سے مدد فرمائیں اور باقاعدہ اس چینل کے دیکھنے والوں میں آپ کا شمار ہو اور اس کے سبسکرائبرز میں بھی آپ کا انشاءاللہ شمار ہو. میں سب سے پہلے جملہ مومنین اور مومنات اور عالم اسلام کی خدمت میں ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ ہماری قوم یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ امام کا نام نامی حسن ہے، جو اصل نام ہے آپ کا. عسکری جو آپ کو کہا گیا ہے وہ چونکہ بچپنے میں امام کو اور امام کے والد بزرگوار امام علی النقی علیہ السلام کو بغداد کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا اور باقاعدہ قید کا حکم تھا، اور بہت کم سینی میں آپ کو سامرہ بلا لیا گیا تھا بغداد کی حکومت کے اشارے پر. سامرہ سر من رائے اس کا جو اصل نام تھا، یہ ایک چھاونی کی حیثیت رکھتا تھا. شہر تھا مگر فوجیوں کا شہر تھا. فوج کو عربی میں عسکر کہتے ہیں. لشکر جہاں پہ رہتا ہے اس کو عسکر کہا جاتا ہے عربی میں. عسکر کی بنیاد سے اور وہاں رہنے کی وجہ سے آپ کو حسن عسکری کے نام سے دنیا پہچانتی ہے. تو عسکری کوئی نام اہل بیت کی جانب سے دیا ہوا نہیں ہے. یہ چونکہ دشمنوں کا ایک شہر تھا کہ جس میں بود و باش کی وجہ سے امام کو عسکری کے نام سے جانا جاتا ہے. مگر یہ کمال اہل بیت ہے کہ دشمنوں کے شہر میں رہے اور آج اس شہر کا نام امام کے نام سے منسوب ہو گیا. یہ فیوز و برکات ہیں امام کے. بہرحال آپ کی والدہ گرامی جناب حدیثہ خاتون یا حدیث یا حدیثہ، 3 طرح سے آپ کا نام نامی روایات میں نقل ہوا ہے. ان کے بطن اطہر سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. وہ جیسا کہ ہر امام رسول اکرم کی حدیث کے مطابق وہ طیب و طاہر پیدا ہوتا ہے، کسی طرح کی غلاظت اس کی ولادت میں نہیں ہوتی، اور وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، کسی کے بنائے سے وہ امام نہیں بنتا، اور اللہ کی جانب سے وہ مختون ہوتا ہے. جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے شرط ہے ایسے امام کے لیے شرط نہیں ہے.
ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور ولادت کے بعد امام نے ان تمام مشکلات کا سامنا کیا کہ جو مشکلات تاریخ کے دامن میں درج ہیں۔ 28 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی، اور 28 سال میں امام نے ان مصائب کا سامنا کیا ہے کہ جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو بدن کانپنے لگتا ہے۔ مگر اس کے باوجود روایات یہ کہتی ہیں کہ بیچ میں امام کو ایک موقع ملا ہے بغداد سے نکلنے کا، سامرہ سے نکلنے کا، آپ اس میں مدینہ تشریف لائے۔ ادھر آپ کے مولا بابا امام علی النقی جو بغداد میں تشریف فرما تھے، تو ایک روایت محمد ابن احمد حلبی نے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ انہوں نے نقل فرمایا ہے اپنی کتاب امالی شیخ صدوق میں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد ابن احمد جو قاضی تھا بغداد کا، وہ کہتا ہے کہ امام کا بچپنا اور جوانی کا عالم جب یہ گزر چکا اور آپ مدینہ تشریف لائے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک راوی ہے جس کا نام ہے خضر ابن بزاز، یہ کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا، انی رأیت فی المنام کأنی علی شاطئ دجلۃ، میں سو رہا تھا، میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں بغداد کے اوپر جو دجلہ ہے، دجلہ کے اوپر جو ایک پل بنا ہوا ہے جسے ہماری زبان میں برج بولتے ہیں، فلائی اوور کہہ لیجئے آج کے حساب سے، برج مان لیجئے، ایک پل بنا ہوا ہے، والناس مجتمع کثیر، اور ایک بہت عوام عوام کا مجمع ہے کہ جو وہاں پہ جمع ہے، خلق کثیر، بے انتہا اللہ کی خلقت وہاں پر موجود ہے۔ میں بھی وہاں پہنچا اس پل کے قریب، تو جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا مجمع وقالوا ویقولون الناس، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں جاء بیت اللہ، اللہ کا گھر آ رہا ہے یا اللہ کا گھر چلا آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی، میں خواب سے بیدار ہوا، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دجلہ کے اوپر کا پل، کہاں اتنا بڑا لوگوں کا مجمع، اور وہاں سے لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کا گھر آ رہا ہے۔ تو اس حدیث پہ اگر آپ ذرا سا غور کریں، روایت پہ غور کریں، تو حدیث خود بتا دیتی ہے کہ کعبے کا صرف اس نے نام لیا ہے، روح کعبہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دن گزرے، کأنی حاجت الی شاطئ دجلۃ، کچھ دن کے بعد میرا کوئی حاجت تھی، کوئی کام تھا چھوٹا موٹا، تو میں اسی دجلہ کے پل کے کنارے پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ویسا ہی مجمع جیسا میں خواب میں دیکھ چکا ہوں الحمدللہ وہاں پل پر موجود ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، قدمہ ابن الرضا، بالکل روایت کا جملہ ہے، امام رضا غریب کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، ان تین ائمہ کو ابن الرضا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات میں جب بھی کبھی آپ سنیں یا پڑھیں کہ ابن الرضا سے روایت ہے، تو ابن الرضا سے مراد صرف امام محمد تقی نہیں، یہ تینوں کے تینوں ائمہ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے قدمہ ابن الرضا الی البغداد، بغداد میں ابن الرضا نے قدم رکھا، امام حسن عسکری نے قدم رکھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خواب دیکھ چکا تھا، اور عالم خواب سے بیدار ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد میں نے یہ نظارہ دیکھا، تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ جو خواب میں کعبے کی آواز سن رہا تھا وہ کعبہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام تھے۔ وہ امام کی آمد کا نشان تھا۔ اب آپ یہیں سے محسوس فرمائیں کہ یہ کوئی امام کا چاہنے والا نہیں تھا، یہ کوئی امام سے محبت کرنے والا نہیں تھا، ایک راوی ہے جس نے قاضی بغداد ہونے کی عنوان سے روایت کو نقل کیا، محمد ابن احمد حلبی۔ ایک دشمن جب امام کو دیکھتا ہے، عالم خواب میں دیکھتا ہے تو کعبہ سمجھتا ہے، اور عالم بیداری میں دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ کعبہ کسی بدن کا نام نہیں ہے، کعبہ رسول کی اولاد کا نام ہے۔ تو اس کعبے کی معرفت ہمیں جتنی ہو جائے، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ ہم کعبے کو پہچان جائیں۔ اسی حوالے سے جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا پیغام جو ہمارے اور آپ کے لیے چھپا ہوا ہے، چونکہ یہ سرزمین حیدرآباد سے یہ پیغام نشر ہو رہا ہے، تو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں بڑی مصیبتیں کہ جن سے ہم دو چار ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کھل کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اشارے کو سمجھ رہے ہیں میں کہاں بات کر رہا ہوں، بڑی مصیبتیں جن کا سامنا آج ہماری قوم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ان تمام مصیبتوں کی جانب ہمارے امام کا اشارہ پہلے ہو چکا ہے۔ آپ جانیے کہ معتز اور دیگر جو سلاطین بنی عباسیہ تھے، انہوں نے امام کے دروازے پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی مولا سے ملاقات نہ کر سکے۔
اور یہ بالکل روایتوں کے متفقہ جملے ہیں کہ امام جب کہیں رکنا چاہتے تھے بغداد میں یا سامرہ میں تو حاکم وقت نہیں چاہتا تھا کہ مولا رکے اور کوئی آ کے مولا سے ملاقات کرے، تو وہ اپنا شیڈیول ایسا بناتا تھا کہ وہ بھی چلے اور امام بھی ساتھ ساتھ جائیں۔ تو جب امام چلتے تھے تو امام کی جانب سے یہ اشارہ ہو جاتا تھا، جب لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی تو امام انگلی سے منع کر دیتے تھے کہ کوئی مجھے سلام نہ کرے، جو غربت مولا کائنات کی تاریخوں میں بیان کی گئی کہ مولا کائنات کو لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس غربت کو دیکھیے اور امام حسن عسکری کی غربت کو دیکھیے، امام انگلی سے اشارہ کرتے تھے کہ خبردار کوئی سلام نہ کرے۔ سلام کرنے سے منع کیوں فرماتے تھے؟ روایات کہتی ہے کہ اگر کوئی امام کو سلام کر لیتا تو وہ نوٹڈ ہو جاتا کہ یہ مولا کا شیعہ ہے، شناخت ہو جاتی الحمدللہ، اور دنیا پھر اسے پہچان کے جو سزائیں دیتی اور جو ستاتی پھر اس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ جو شیعت کا تھوڑا بہت وجود دنیا میں نظر آتا ہے، یہ دین ہے آپ کے 11ویں امام کی کہ انہوں نے سلام تک کرنے کے لیے منع فرما دیا تھا۔ اور لوگوں سے پھر ملاقات کیسے ہوتی تھی؟ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب دل میں محبت ہو مولا کی تو انسان ملنے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ لوگ بھکاری بن کے مولا کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے۔ آپ نے بازاروں میں دیکھا ہوگا بالکل وہی انداز ہوتا تھا مولا کے چاہنے والوں کا کہ وہ ہاتھ پھیلا کے اللہ کے نام پہ سوال کرتے تھے کہ جو جانے والا مسافر ہے وہ ہماری کوئی مدد کرتا جائے۔ اب بادشاہ مدد کرنے سے تو روک نہیں سکتا، مسافر بیٹھا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی فقیر بیٹھا اگر مانگ رہا ہے تو مولا اسے کچھ دیتے تھے۔ وہ دینا نہیں ہوتا تھا، وہ توقیات مبارکہ ہوتی تھی کہ جن میں امام اشارے سے بتا دیتے تھے کہ تمہاری حاجت کیا ہے اور ہم نے اس حاجت کو مکمل کر دیا۔ یہ اکثر امام کا طریقہ تھا۔ اور ایک طریقہ اور امام نے ایجاد فرمایا تھا جو بہت قابل توجہ ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ بات سنانے کی زحمت دی ہے۔ جو جہاں سن رہا ہے وہ اس بات پہ بہت غور کرے، اور ذاکر اہل بیت ہمارے ساتھ ہیں عابدی صاحب، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں آپ کی بات پہنچتی ہے وہاں اس بات کو آپ پہنچائیں۔ جناب عثمان ابن سعید جو غیبت صغریٰ میں امام کے نائب خاص تھے اول، عثمان ابن سعید، یہ 10ویں امام کے بھی صحابہ میں سے رہے، 11ویں امام کے اصحاب میں سے بھی رہے۔ تو مولا نے جناب عثمان کو معین کر دیا تھا کہ کوئی شیعہ ہم سے ملاقات کرنے کو نہ آئے، جو پریشانی ہو عثمان کو بتا دو، عثمان تمہاری پریشانی ہم تک لے آئیں گے۔ تو جناب عثمان ابن سعید مولا سے تنہائی میں ملتے تھے، اور جو لوگوں کی شکایات ہوتی تھی یا جو حاجات ہوتی تھی وہ امام تک پہنچا دیتے تھے۔ حالانکہ امام کسی کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی امام تک پہنچائے، مگر امام نے آج کے دور میں جینے کا طریقہ سکھایا کہ اگر امام تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو ایسا وسیلہ تلاش کرو کہ جو امام تک پہنچتا ہو۔ موجودہ زمانے میں دور غیبت صغریٰ کبریٰ میں ہمارے سامنے امام کا وہی نظام ہے، وہی سسٹم ہے کہ جہاں پہلے نظریے کے طور پر جناب عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، جناب حسین بن رو، علی ابن محمد سمری، یہ 4 نائب تھے امام کے غیبت صغریٰ میں۔ تو آج کے دور میں ہمارے سامنے انہی نائبوں کا ایک سلسلہ ہے جو نیابت عمومی کی شکل رکھتا ہے۔ مراجع کرام، آیات اعظام کہ جو امام سے رابطے میں رہتے ہیں، وہ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ امام سے رابطہ کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ امام ان سے رابطہ کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں اس نے مجھ سے ملاقات کی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ کوئی مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا، میں چاہوں گا اس سے ملاقات کر لوں۔ تو یہ ہمارا ایک سسٹم تھا کہ جو 11ویں امام کے دور میں پنپتا رہا، پروان چڑھتا رہا عثمان ابن سعید کی صورت میں، اور انہی عثمان ابن سعید کو امام نے اپنا پہلا نائب خاص معین فرمایا۔ اور پھر انہی واقعات میں آپ دیکھیے کہ جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے تو آپ کے ایک بھائی تھے جنہیں جعفر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، انہوں نے جنازے پہ آ کے کہا کہ میں نماز جنازہ ادا کروں گا، چونکہ یہ میرے بھائی تھے۔ تو ایک 5 سال کا بچہ اس نے دامن پکڑ کے کہا کہ چچا یہ آپ کا حق نہیں ہے، معصوم کی نماز جنازہ معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا۔ تو تب لوگوں کو پتہ چلا، اور ان خاص نواب کے جو تربیت پا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ امام حسن عسکری نے بتایا کہ میرا نائب یہ محمد ہے کہ جو آخری دور میں ظاہر ہوگا، غیبت کا پردہ اس کے اوپر ہوگا، اور یہ چھپ کے اسی طرح سے لوگوں کی مدد انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ تو ہمیں آج اس سسٹم کو بڑا مضبوط کرنا ہے، اور اس سسٹم کی ہمیں حفاظت کرنا ہے کہ کوئی انسان اس سسٹم پر اعتراض نہ اٹھا سکے۔ سوال کرنا انسان کا جائز حق ہے،
لیکن سوال کرنا، سوال کیا جائے، سوال کا جواب نہ ملے تو کسی دوسرے دروازے کو کھٹکھٹائیے، مگر یہ کہ ہم اس سسٹم کو بدنام کریں کہ جو سسٹم اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، یہ کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے امام حسن عسکری کی زندگی کا وہ عظیم چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ حضرات ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ کو معرفت حاصل ہو، کہ آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر سکیں، اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار جہاں جہاں بھی موالیان آل محمد موجود ہیں، مسلمانان عالم موجود ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، انہیں اہل بیت کے راستے سے وابستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ماشاءاللہ آپ تمام قبلہ و کعبہ کے ذکر سے سماعت فرما رہے تھے اور مستفید ہو رہے تھے۔ بارہا میرا معروضہ آپ تمام حضرات ناظرین سے ہے، اور بالخصوص شہر حیدرآباد کے جو مومنین ہیں وہ تمام بذریعہ کیبل اس پروگرام کو آپ دیکھیں اور سراہیں اور اپنی رائے ہم تک پہنچائیں۔ اور میں اور ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ روز ہم ایک عنوان کے تحت ایک قبلہ و کعبہ کی زیر نگرانی پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، آپ اسے بھی دیکھیں، اور عنوانات دیے گئے ہیں قبلہ و کعبہ کو، مختلف عالم دین موجود ہوتے ہیں، ان کے زیر نگرانی پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ تو روز ایک پروگرام، ایک عنوان اور ایک مولانا موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ولادت باعثادت جیسے 11 ربیع الثانی کو ہے، 10 کو ہے، 10 ربیع الثانی جمعرات کے روز ہے، تو انشاءاللہ اسی روز سے ہم جو پروگرام نشر کریں گے وہ دن میں 2 مرتبہ ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک مولانا صبح مخاطب کریں گے اور دوسرے مولانا، اور عنوانات علیحدہ ہوں گے۔ اور ناظرین اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مسلسل ہم آپ سے بارہا معروضہ کر رہے ہیں کہ آپ کسی عنوان کے تحت اگر کسی مولانا سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ مولانا کے لیے، یا پھر آپ اپنا عنوان ہمیں ان باکس میں دے دیں اور کمنٹس میں بھیج دیں، اور پروگرام کے سلسلے میں بھی اگر آپ کوئی رائے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اسے بھی آپ ہمارے باکس میں روانہ کر دیں۔ اور میں مولانا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مزید تمام جو ہمارے مومنین ہیں اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو ان تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص جہاں جہاں بھی پیشیان حیدر کرار، عزاداران حسین ماتمدار، محبان اہل بیت مومن و مومنات رہتے ہیں، ان تمام کو ولادت باعثادت 11 امام کے صدقے میں تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہی آمین، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، الہی آمین، بالخصوص یہ جو دنیا میں وبا پھیلی ہے اس وبا کا خاتمہ فرما، الہی آمین، اور اس سے ہم تمام کو محفوظ فرما، الہی آمین، خدا نخواستہ اس میں کوئی علیل ہوئے ہیں تو جلد سے جلد انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی فرما، الہی آمین، اور جو مشتاقان حج و زیارت ہیں انہیں بار بار مشرف فرما، الہی آمین، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، الہی ان کے درجات پیش معصومین اعلیٰ سے اعلیٰ فرما۔ الہی آمین، اور بالخصوص میں مولانا سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ یہ دعا سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اب جیسے ہمارے پاس جو ایڈس وغیرہ دیتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ایصال ثواب کروا سکتے ہیں اگر جو چاہتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کروں تو آپ کا کوئی اشتہار ہو وہ اگر ہمارے ذریعے جیسے ایڈ ہو وہ دیتے ہیں، اور اس کے بھی ایصال ثواب آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ کیونکہ خیر کے سلسلے میں اگر آپ دام درہم سخن مدد کرتے ہیں تو آپ تمام مرحومین کے لیے چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو اپنی حاجت رکھ سکتے ہیں اور طلب کر سکتے ہیں۔ بالخصوص مرحومین کا ہم بے شک روز کسی نہ کسی ذریعے سے آپ حسب حیثیت صدقہ نکالیں اور اس صدقے کو کسی مستحق تک پہنچائیں تو وہ آپ پہنچتا رہے گا۔ ہم ہر پروگرام کے ذریعے یہ ہم بات بتانا چاہ رہے تھے۔ اب قبلہ و کعبہ بھی موجود ہیں۔ جی، میں ابھی آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا تو پروگرام تو آپ کا چل رہا تھا، اس کے نیچے ایک مرحوم کا فوٹو تھا اور ان کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش تھی۔ تو یہ تو یقینی سی بات ہے کہ جو آدمی اس خیر کو دیکھ رہا ہے، جس کے دل و دماغ میں امام کی معرفت یا اہل بیت کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے کوئی معلومات آ رہی ہے، تو وہ سامنے جو نام آ رہا ہے وہ یقینی طور پہ اس کے لیے فاتحہ ضرور رہے گا۔ اور ایک انسان اگر مجلس کرتا ہے تو مجلس میں 500 700 1000 2000 4000 اس سے زیادہ لوگوں کا مجمع شاید جمع نہ کر پائے، لیکن بیک وقت اتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں
تو جب تک وہ انسان مرحوم کے نام دیکھے گا، فوٹو دیکھے گا، تو یقینی بات ہے کہ وہ انشاءاللہ ان کے لیے فاتحہ ضرور ارسال کرے گا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں کسی بھی عنوان سے جو آپ کا تعاون ہو سکتا ہے، دیکھنے کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایصال ثواب ہوتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد زندہ ہے۔ اگر اولاد زندہ نہیں ہوتی تو پھر وہ یہ ایصال ثواب کے لیے کوشش نہیں کر پاتی۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ اس عنوان سے بھی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کا سپورٹ اس حوالے سے بھی یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل تک انشاءاللہ پہنچ سکتا ہے۔ میں بےحد قبلہ کعبہ کا یام شکریہ آپ کا بھی بہت چینل بہت۔ کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان اور خادم بھی ممنون و مشکور ہے۔ اور ناظرین، ہم تمام آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ مولا علی علی